بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ آپ اللہ کے بندے، رسول اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کی تردید میں نازل فرمائیں۔ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، جو وہ کہتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ نجران کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنا تسلیس والا باطل عقیدہ ذکر کیا۔ وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے تیسرا ہے۔ وہ تین یہ ہیں: ذات مقدس، عیسیٰ اور مریم۔ ان فرقوں کے باہمی اختلاف کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں اور یہ بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کی تصویر اس کی ماں کے رحم میں بنائی جیسے باقی تمام مخلوقات کی، اور اللہ نے اس کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا جیسے کہ آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ ہو جا، لہٰذا وہ ہو گیا۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی ولادت کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ کیسے پیدا ہوئی اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے معاملہ ہوئی۔ اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی بیان کیا ہے، اور ہم اللہ کی توفیق، عنایت اور ہدایت کے ساتھ اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان علیہ السلام اجمعین کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس نے بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنم دیا اور لڑکا جیسا نہیں۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے بہترین پرورش دی اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام اس کے کمرے میں جاتے تو اس کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی مخلص مخلوق کو چن لیا جو شریعت کی پابند اور اس کی فرما بردار ہے۔ پھر خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کا ذکر کیا، اس میں ان کے بیٹے اسماعیل بھی داخل ہو گئے۔ پھر اس مقدس گھرانے سے آل عمران کا تذکرہ کیا۔ عمران سے مراد حضرت مریم کے والد ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ عاملہ نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک دن ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے چوزے کو خوراک
دے رہا ہے۔ ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے لیے نظر مانی کہ اگر وہ حاملہ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی۔ فرماتے ہیں کہ فوراً ریس کا خون آنے لگا جب وہ پاک ہوئی اور خامد ان کے پاس آئے تو وہ حاملہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے اسے جنم دیا تو کہا اے میرے رب میں نے بچی جنم دی ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو اس نے جنم دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر بچہ اپنے حقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، وہ اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیختا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے تو وہ شیطان کے چھونے سے چیختا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تو قرآن سے اس کی تصدیق پڑھو اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر بچہ کو شیطان اپنی انگلی سے چھوتا ہے سوائے مریم بنت عمران اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے جب اس کی ماں اس کو جنم دیتی ہے تو شیطان اس کے پہلو میں مکہ مارتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ پیدا ہوتے وقت چیختا ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کی وجہ سے روتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان 1 یا 2 مرتبہ اس کو نچوڑتا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم کے، اور مریم کے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کیا اور اس کی اچھی پرورش کی اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ بہت سے مفسرین حضرات بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی ماں نے انہیں جنم دیا تو کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے گئی اور مسجد میں مقیم خادموں کے حوالے کر دیا۔ یہ ان کے امام کی بیٹی تھی۔ وہ اس میں جگنے لگے۔ ظاہر بات ہے کہ انہوں نے مریم کو دودھ پلانے کی مدت کے بعد ہی ان کے حوالے کیا ہوگا۔ پھر جب ان کی ماں نے انہیں ان کے سپرد کیا اور وہ ان کی کفالت میں بیٹھے جگنے لگے کہ کون کرے گا، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، اس لیے آپ کی بیوی نے جو مریم کی بہن یا خالہ تھی دونوں قولوں کے مطابق بیت المقدس کے تمام خادم اس کی کفالت کرنے کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا۔ تقدیر نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ساتھ دیا اور قرعہ ان کے نام کا نکلا۔ یہ بیٹا تھا اس لیے کہ
کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا علیہ السلام کو اس کا نگران بنا دیا، یعنی قرہ ان کے نام کا نکلا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے کلمے پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون اس کی کفالت کرے، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا معروف قلم ڈالا، پھر انہوں نے وہ سب قلم اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیے، اور ایک بچہ کو حکم دیا جو نابالغ تھا، اس نے ان میں سے ایک قلم پکڑا، وہ زکریا علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دوبارہ قرآن نازل کی جائے، اس طرح کہ سب اپنے قلم نہر میں پھینک دیں۔ جس کا قلم پانی کے مخالف صف میں چل پڑا وہ بچی کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ دوسری بار جب قرآن نازل ہوئی تو بھی صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت چلنے لگا، جبکہ اور باقی قلم پانی کے ساتھ بہ گئے۔ انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ تیسری مرتبہ قرآن نازل کی جائے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چل دیا وہ غالب ہوگا، اور جو مخالف سمت چلے وہ ناکام ہوگا۔ انہوں نے قلم پھینک دیے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے ساتھ اور باقیوں کے قلم مخالف سمت میں چل پڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی، اس لیے کہ آپ شرعاً و قدرتاً اور دوسری کئی وجوہات سے اس کے زیادہ مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی زکریا کمرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس روزی پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد میں ایک اچھی جگہ خاص کر دی، ان کے علاوہ وہاں کوئی نہ جاتا۔ وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتی اور اپنی باری پر بیت المقدس کی خدمت کرتی اور دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی، یہاں تک کہ ان کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی، اور وہ اپنی شریف اور کریمانہ صفات کی وجہ سے مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسمی پھل پاتے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں اور گرمیوں کے پھل سردیوں میں پاتے۔ وہ پوچھتے یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یقیناً جیسے اللہ چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔